ایران کے ساتھ جنگ بندی برقرار ہے، معاشی دباؤ اور ناکہ بندی جاری رہے گی۔ صدر ٹرمپ اسلام آباد مذاکرات میں کئی نکات پر پیش رفت ہو گئی، مگر ایران سے جوہری معاملے پر اتفاق نہیں ہوا۔ ٹرمپ اب ایران کے خلاف دوبارہ جنگ کی طرف نہیں جائیں گے۔ چونکا دینے والی رپورٹ آ گئی۔ لندن برطانوی جریدے دی اکنامسٹ نے اپنی ایک تفصیلی رپورٹ میں دعویٰ کیا ہے کہ امریکی صدر ٹرمپ اب ایران کے خلاف دوبارہ جنگ کی طرف نہیں جائیں گے، کیونکہ وہ اس نتیجے پر پہنچ چکے ہیں کہ یہ جنگ شروع کرنا ہی ایک غلط فیصلہ تھا۔ رپورٹ کے مطابق ایران کے ساتھ حالیہ کشیدگی جنگی صورتحال نے نہ صرف خطے کو غیر مستحکم کیا، بلکہ امریکی پالیسی اور طاقت کے استعمال کے حوالے سے ٹرمپ کے ویژن کی کمزوریاں بھی واضح کر دیں۔ جریدے کا کہنا ہے کہ اگر جنگ بندی کے ذریعے اس تنازع کا خاتمہ ہوتا ہے تو سیاسی طور پر سب سے زیادہ نقصان صدر ٹرمپ کو اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ جریدے کی رپورٹ کے مطابق ایران کے خلاف سخت اور اشتعال انگیز بیانات اب ایسے محسوس ہوتے ہیں جیسے وہ اپنی پسپائی کو مضبوط ظاہر کرنے کی کوشش کر رہے ہوں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ نئی جنگ نہ صرف عالمی منڈیوں میں خوف و ہراس پیدا کرے گی، بلکہ ٹرمپ کے سنہری دور کے دعووں کو بھی نقصان پہنچا سکتی ہے۔ رپورٹ کے مطابق ٹرمپ کے 3 بڑے مقاصد مشرق وسطیٰ کو محفوظ اور خوشحال بنانا، ایران میں حکومت کی تبدیلی اور ایران کو مستقل طور پر جوہری طاقت بننے سے روکنا خاطر خواہ حد تک حاصل نہیں ہو سکے۔ دوسری جانب رپورٹ میں ایران کی صورتحال پر بھی روشنی ڈالی گئی ہے کہ جریدے کے مطابق ایران کے لیے بھی جنگ جاری رکھنا آسان نہیں، کیونکہ اس کی قیادت نشانے پر ہے۔ توانائی ٹرانسپورٹ کے نظام کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ اس کے علاوہ وہ ایران پابندیوں کے خاتمے کا خواہاں ہے۔ اسے یقین ہے کہ وقت مذاکرات اس کے حق میں جا سکتا ہے۔ ٹرمپ کا آبنائے ہرمز ناکہ بندی پلان برطانیہ نے ساتھ دینے سے صاف انکار کر دیا۔ لندن برطانوی میڈیا رپورٹس کے مطابق برطانیہ نے امریکی صدر ٹرمپ کی جانب سے آبنائے ہرمز کی ممکنہ ناکہ بندی میں شامل ہونے سے انکار کر دیا۔ برطانوی حکومت کے ترجمان نے ایک بیان میں واضح کیا ہے کہ برطانیہ آبنائے ہرمز میں جہاز رانی کی آزادی کا حامی ہے اور اس اہم سمندری راستے کو کھلا رکھنے کی حمایت جاری رکھے گا۔ ترجمان کے مطابق یہ اقدام نہ صرف عالمی معیشت کے لیے ضروری ہے، بلکہ برطانیہ کے اندر مہنگائی کے دباؤ کو کم کرنے میں بھی اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ ترجمان نے مزید کہا ہے کہ آبنائے ہرمز کسی بھی قسم کا ٹول یا فیس عائد نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس سے عالمی تجارت متاثر ہو سکتی ہے۔ برطانیہ اس حوالے سے فرانس اور دیگر اتحادی ممالک کے ساتھ مل کر ایک وسیع اتحاد تشکیل دینے پر کام کر رہا ہے تاکہ بین الاقوامی جہاز رانی کے تحفظ کو یقینی بنایا جا سکے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو مزید بتاتے ہیں کہ ٹرمپ ایران کے خلاف محدود فضائی کارروائیاں شروع کرنے پر غور کر رہے ہیں۔ امریکی میڈیا کا دعویٰ۔ واشنگٹن۔ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کے قریبی مشیران ایران کے خلاف دوبارہ محدود فوجی کارروائیاں شروع کرنے پر غور کر رہے ہیں، جبکہ آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی جاری رکھنے کی حکمت عملی پر زیر غور ہے۔ رپورٹ کے مطابق یہ ممکنہ اقدامات اس وقت زیر غور آئے ہیں جب امریکہ اور ایران کے درمیان امن مذاکرات کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکے۔ ذرائع کے مطابق ان اقدامات کو مذاکرات میں تعطل ختم کرنے کے ایک طریقے کے طور پر دیکھا جا رہا ہے تاکہ ایران پر دباؤ بڑھایا جا سکے۔ اخبار کے مطابق صورتحال سے آگاہ افراد کا کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ کے پاس مکمل فضائی بمباری کی مہم دوبارہ شروع کرنے کا اختیار بھی موجود ہے، تاہم اس آپشن کو کم ترجیح دی جا رہی ہے کیونکہ اس سے خطے میں مزید عدم استحکام پیدا ہو سکتا ہے۔ اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ ایران دوبارہ مذاکرات کی میز پر آتا ہے یا نہیں۔ امریکی صدر۔ واشنگٹن۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ جنگ بندی برقرار ہے، تاہم امریکہ ایران کے خلاف سخت اقدامات جاری رکھتے ہوئے ہے۔
جن میں معاشی دباؤ اور ناکہ بندی شامل ہے۔ میری لینڈ میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران اس وقت انتہائی مشکل صورتحال سے گزر رہا ہے، وہ اپنا تیل عالمی منڈی میں فروخت نہیں کر سکے گا۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ ایران کو ایٹمی ہتھیار بنانے کی اجازت نہیں دی جائے گی اور امریکی کارروائیوں کے نتیجے میں ایران کی فوج اور بحری صلاحیت کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ صدر ٹرمپ کے مطابق امریکہ اور ایران کے درمیان تقریباً 21 گھنٹے تک مذاکرات ہوئے، تاہم انہوں نے کہا ہے کہ انہیں اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ ایران دوبارہ مذاکرات کی میز پر آتا ہے یا نہیں۔ تیل کی عالمی منڈی میں دوبارہ تیزی، خام تیل کی قیمتوں میں 9% بڑا اضافہ۔ ایران اور امریکہ کے درمیان اسلام آباد میں ہونے والے حالیہ مذاکرات کسی معاہدے تک نہ پہنچ سکے، جس کے بعد عالمی سرمایہ کاریوں میں بے یقینی بڑھ گئی اور مارکیٹ فوری طور پر اوپر چلی گئی۔ بین الاقوامی مارکیٹ میں برینٹ خام تیل کی قیمت بڑھ کر $103 فی بیرل، جبکہ WTI خام تیل $105 فی بیرل سے بھی اوپر ٹریڈ ہونے لگا۔ دوسری جانب متحدہ عرب امارات کے مربن خام تیل کی قیمت میں بھی 1% کمی دیکھی گئی ہے اور یہ $98 فی بیرل کی سطح پر موجود ہے۔ آگے چلتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ امریکہ نے ایرانی بندرگاہوں کا سمندری محاصرہ آج سے پھر سے شروع کر دیا ہے۔ ایرانی میڈیا کا دعویٰ۔ ایرانی میڈیا کے مطابق امریکی فوج کے مرکزی کمانڈر سینٹیکام نے اعلان کیا ہے کہ ایران کی بندرگاہوں کی جانب آنے اور جانے والے بحری راستوں پر باضابطہ پابندیوں کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ یہ اقدام امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اعلان کے بعد 13 اپریل صبح 9 بجے سے نافذ کیا گیا، جس کے تحت دنیا بھر کے جہازوں کو ایران کی بندرگاہوں اور ساحلی علاقوں تک رسائی سے روکا جائے گا۔ سینٹیکام کے مطابق یہ پابندیاں بحیرہ عرب اور گلف عمان میں واقع ایرانی بندرگاہوں پر لاگو ہوں گی، تاہم اہم عالمی گزرگاہ ابنائے حرم سے دیگر ممالک کی بندرگاہوں کے لیے جہازوں کی آمد و رفت متاثر نہیں ہوگی۔ آگے چلتے ہوئے آپ کو بتاتے ہیں کہ امریکہ کی آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی پر ایرانی سپیکر کا مزاحیہ اور دلچسپ انداز میں سخت جواب۔ ایران کے پارلیمنٹ کے سپیکر محمد باقر نے امریکہ کے ممکنہ بلاک ایڈ منصوبے کا مزاحیہ انداز میں مذاق اڑاتے ہوئے سخت وارننگ جاری کر دی ہے کہ امریکی عوام جلد آج کی موجودہ پیٹرول قیمتوں کو ترسیں گے۔ سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ایکس پر اپنے بیان میں انہوں نے کہا ہے کہ موجودہ تیل کی قیمتوں سے لطف اٹھائیں۔ اس نام نہاد بلاک ایڈ کے بعد آپ کو $4 سے $5 فی گیلن پیٹرول سستا لگے گا۔ ایرانی سپیکر نے اپنی پوسٹ میں ایک تصویر بھی شیئر کی ہے جس میں وائٹ ہاؤس کے ارد گرد موجود پیٹرول پمپس آج کے پیٹرول ریٹس لکھے دکھائی دیے گئے ہیں۔ اسلام آباد مذاکرات ایک ایونٹ نہیں بلکہ مسلسل عمل ہے۔ ایرانی سفیر۔ پاکستان میں تعینات ایرانی سفیر رضا امیری مقدم نے کہا ہے، اسلام آباد مذاکرات محض ایک ایونٹ نہیں بلکہ تمام فریقین کے مفاد کے لیے ایک مضبوط فریم ورک تیار کرنے کے لیے سفارتی عمل کی بنیاد ہے۔ سماجی رابطے ویب سائٹ ایکس پر جاری بیان میں رضا امیری مقدم نے کہا ہے، یہ مذاکرات کسی ایک وقتی ایونٹ کے بجائے ایک مسلسل سفارتی عمل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ مذاکرات نے مستقبل میں پیش رفت کے لیے مضبوط بنیادی فریم ورک کر دی ہے جو باہمی اعتماد اور سنجیدہ سیاسی عزم کے ذریعے تمام فریقین کے مفادات کے لیے ایک پائیدار فریم ورک کی شکل اختیار کر سکتا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ برادر ملک پاکستان اور خصوصاً وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل قاسم منیر نے مذاکرات کے انعقاد میں نیک نیتی اور مثبت کردار ادا کیا ہے۔ ان کا کہنا تھا، پاکستان کی حکومت افواج، پولیس اور سیکیورٹی اداروں کی انتھک کاوشوں کے باعث مذاکرات ایک پرامن، منظم اور محفوظ ماحول میں منعقد ہوئے، جہاں دونوں فریقین کو
یکساں سہولیات فراہم کی گئیں اور مہمانوں کے لیے باوقار ماحول یقینی بنایا گیا۔ آگے چلتے ہوئے آپ کو بتاتے ہیں کہ جے ڈی وینس سمجھتے ہیں کہ ایران سے معاہدہ ممکن ہے۔ امریکی عہدیدار نے کہا ہے کہ نائب صدر جے ڈی وینس کا ماننا ہے کہ ایران کے ساتھ معاہدہ بدستور ممکن ہے، لیکن ایران نے اپنی طاقت کا غلط اندازہ لگایا ہے۔ برطانوی نشریاتی ادارہ BBC کی رپورٹ کے مطابق ایک امریکی عہدیدار نے بتایا ہے کہ اسلام آباد میں ایران کے ساتھ مذاکرات کو جوہری ہتھیاروں کے معاہدے پر نتیجہ خیز بنائے بغیر واپسی کے بعد نائب صدر جے ڈی وینس سمجھتے ہیں کہ ایران کے ساتھ معاہدے کا امکان بدستور موجود ہے۔ عہدیدار نے شناخت ظاہر نہ کرنے کی شرط پر مذاکرات کا خلاصہ بتایا ہے کہ امریکی وفد کی سربراہی کرنے والے جے ڈی وینس نے مذاکرات کیے تھے اور ان کا خیال ہے کہ ایران نے مذاکرات میں لین دین کے حوالے سے اپنی طاقت کا غلط اندازہ لگایا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ امریکہ اور ایران وسیع مسائل پر حتمی معاہدے تک نہیں پہنچ پائے ہیں۔ امریکی عہدیدار کے مطابق ان کے مسائل میں ایران کی یورینیم افزودگی کا خاتمہ، وسیع پیمانے پر امن کا فریم ورک بشمول خطے میں اتحادیوں اور آبنائے ہرمز کی بحالی کے لیے ایک حل شامل ہے جس میں ٹول فیس کی وصولی شامل نہ ہو۔ خیال رہے اسلام آباد میں امریکی اور ایرانی وفود کے درمیان مذاکرات 21 گھنٹوں سے زائد جاری رہے تھے۔ امریکی وفد میں جے ڈی وینس کے علاوہ ٹرمپ کے داماد اور کافی دوسرے لوگ بھی شامل تھے۔ اس کے بعد ایک اور اہم چیز ہمارے سامنے آئی کہ متوازن معاہدے کے لیے تیار ہیں۔ امریکہ قانون کا پابند رہے تو معاہدہ ناممکن نہیں ہے۔ ایران کے صدر مسعود نے کہا ہے کہ ایران متوازن منصفانہ معاہدے کے لیے مکمل طور پر تیار ہے اور اگر امریکہ بین الاقوامی قانون کے فریم ورک پر پابند رہے تو معاہدہ ناممکن نہیں ہے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق صدر مسعود اور روسی صدر نے پاکستان کی ثالثی میں ایران اور امریکہ کے درمیان ہونے والے مذاکرات کے بغیر کسی حتمی معاہدے کے ختم ہونے کے چند گھنٹوں بعد ٹیلی فون پر بات چیت کی اور اس دوران مغربی ایشیا کے خطے میں سیکورٹی اور استحکام کی بہتری کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا۔ ایران کے صدر آفس نے جاری بیان میں کہا گیا کہ دونوں رہنماؤں نے گزشتہ ہفتے ایران اور امریکہ کے درمیان اعلان کردہ 2 ہفتوں کی جنگ بندی سے متعلق تازہ ترین پیش رفت کا بھی جائزہ لیا ہے۔ صدر مسعود نے اعادہ کیا ہے کہ متوازن اور منصفانہ معاہدے تک پہنچنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہے جو خطے میں پائیدار امن اور سلامتی کی ضمانت دے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتاتے ہیں کہ ایران کا وفد اسلام آباد مذاکرات میں شرکت کے بعد واپس روانہ۔ ایران کی پارلیمنٹ کے سپیکر محمد باقر کی سربراہی میں امریکہ کے ساتھ اسلام آباد مذاکرات میں شرکت کے لیے آنے والے وفد واپس روانہ ہو گیا۔ ایرانی وفد کو نائب وزیر اعظم، وزیر خارجہ اسحاق ڈار، چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل عاصم منیر اور قومی اسمبلی کے اسپیکر سردار ایاز صادق اور وزیر داخلہ محسن نقوی نے ایئرپورٹ پر الوداع کیا۔ مذاکرات کے لیے اسلام آباد آنے والے ایرانی وفد میں مجلس شورا کے اسپیکر محمد باقر اور وزیر خارجہ عباس عراقچی اور دیگر شامل تھے۔ خیال رہے کہ گزشتہ روز اسلام آباد میں ایران اور امریکہ کے درمیان 28 فروری کو ایران حملوں کے بعد شروع ہونے والی جنگ کے خاتمے کے لیے مذاکرات ہوئے، جس میں امریکہ کے نائب صدر جے ڈی وینس کی سربراہی میں جیرڈ کشنز اور سٹیو کوف اور ایران کے محمد باقر اور وزیر خارجہ عباس عراقچی مشتمل وفود نے شرکت کی۔ ایران کے ساتھ مذاکرات میں جوہری معاملے کے سوا اکثر نکات پر اتفاق ہوا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ مذاکرات میں اکثر نکات پر اتفاق ہوا، لیکن واحد اہم نکتہ جوہری معاملے پر اتفاق نہیں ہوا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اسلام آباد مذاکرات کے حوالے سے سماجی رابطے کی ویب سائٹ سوشل ٹروتھ میں جاری بیان میں کہا ہے، ملاقات اچھی ہے، زیادہ تر نکات پر اتفاق ہوا،
لیکن واحد نقطہ جو واقعہ ہی اہم تھا، جوہری معاملہ وہ نہیں ہوا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ امریکی بحریہ فوری طور مؤثر طور پر ابنائے ہرمز میں داخل ہونے یا نکلنے کی کوشش کرنے والے تمام جہازوں کو روکنے کا عمل شروع کرے گی۔ اس کے علاوہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ایران کا بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے۔ ابنائے ہرمز سے گزرنے والے ہر جہاز پر ٹول لازمی۔ تہران۔ ایران نے ابنائے ہرمز سے گزرنے والے بحری جہازوں کے لیے نئے کنٹرول نظام کے تحت ٹول فیس عائد کرنے کا اعلان کر دیا ہے، جسے خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کے تناظر میں ایک اہم پیش رفت قرار دیا جا رہا ہے۔ ایرانی پارلیمانی قومی سلامتی کمیٹی کے سربراہ ابراہیم عزیزی نے روسی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ ابنائے ہرمز سے گزرنے والے ہر جہاز کو نئے نظام کے تحت فیس ادا کرنا ہوگی۔ ان کا کہنا تھا کہ حکومت قومی مفادات کے تحت اس اہم سمندری راستے پر مکمل کنٹرول اور مؤثر مینجمنٹ قائم کرے گی، جبکہ انہوں نے امریکہ پر عدم اعتماد کا اظہار بھی کیا ہے۔ دوسری جانب ایران کے نائب صدر و وزیر محمد صادق نے بتایا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کے حملوں میں متاثر ہونے والی آئل ریفائننگ صلاحیت کی بحالی پر کام جاری ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ توقع ہے کہ آئندہ 2 ماہ کے اندر 70 سے 80% پیداواری صلاحیت بحال ہو جائے گی۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ ریفائنری کا کچھ حصہ آئندہ 10 دنوں میں دوبارہ کام شروع کر سکتا ہے، جس سے تیل کی پیداوار میں بتدریج بہتری آنے کی امید ظاہر کی گئی ہے۔ لبنان پر اسرائیلی حملے جاری، وحشیانہ بمباری سے درجنوں اموات، انسانی بحران سنگین ہو گیا۔ بیروت۔ لبنان میں اسرائیلی فضائی حملوں کا سلسلہ تاحال جاری ہے اور مختلف علاقوں میں تازہ حملوں کے نتیجے میں متعدد افراد جاں بحق ہو گئے، جس سے خطے میں انسانی بحران مزید سنگین ہوتا جا رہا ہے۔ لبنان کی سرکاری خبر رساں ایجنسی کے مطابق جنوبی لبنان کے ضلع سور کے قصبے معروب میں اسرائیلی حملے کے نتیجے میں 6 افراد جاں بحق ہو گئے۔ اسی طرح جنوبی قصبے میں کانا میں بھی ایک حملے میں 5 افراد جاں بحق ہونے کی اطلاع ہے۔ رپورٹس کے مطابق اسرائیلی فضائی کارروائیاں دیگر علاقوں میں بھی پھیل گئی، جس میں البازویہ، کلیلہ اور مختلف علاقے اس میں شامل ہیں۔ لبنانی ذرائع کے مطابق گزشتہ رات قصبہ توفتہ میں کیے گئے ایک حملے میں کم از کم 13 افراد جاں کی بازی ہار گئے۔ اس کے علاوہ جنوبی لبنان کے دیگر علاقوں میں جیسے کفرہ، حاریز، رشاب اور سریبین اور دیگر علاقے فضائی حملوں کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں۔ امریکی اور اسرائیلی حملوں سے 2000 سے زائد ایرانی بچوں کے زخمی ہونے کا انکشاف۔ تہران۔ ایران میں امریکی اور اسرائیلی حملوں کے نتیجے میں بچوں اور خواتین کی بڑی تعداد زخمی ہونے کا انکشاف سامنے آیا ہے، جس سے انسانی بحران کے خدشات کو مزید بڑھا دیا ہے۔ ایران کے ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ کے سربراہ جعفر مغفر کے مطابق ان حملوں میں 18 سال سے کم 2115 بچے زخمی ہوئے ہیں۔ انہوں نے ایرانی خبر رساں ایجنسی مہر کو بتایا کہ زخمی ہونے والے 124 بچے ایسے ہیں جن کی عمر 5 سال سے بھی کم ہے، جبکہ 24 بچوں کی عمر 2 سال سے بھی کم بتائی گئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق خواتین بھی بڑی تعداد میں متاثر ہوئی ہیں اور تقریباً 5000 خواتین زخمی ہوئی ہیں۔ حکام کے مطابق زیادہ تر حملے ایران کے مختلف صوبوں بشمول کرمان، شاہ، اصفہان، تہران میں کیے گئے ہیں۔ تل ابیب میں عوام سڑکوں پر، نیتن یاہو کے خلاف بڑا احتجاج، جنگ روکنے کا مطالبہ۔ تل ابیب میں اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو کی حکومت کے خلاف بڑے پیمانے پر احتجاجی ریلی نکالی گئی، جس میں شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ مظاہرین نے حکومت کی پالیسیوں پر شدید تنقید کرتے ہوئے فوری طور پر تمام جنگی کارروائیاں بند کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ احتجاج کے دوران شرکا کے ہاتھوں میں پلے کارڈ اٹھا رکھے تھے جن پر جنگ روکو، نسل کشی بند کرو جیسے نعرے درج تھے۔ مظاہرین کا کہنا ہے مسلسل جنگی صورتحال نہ صرف خطے بلکہ خود اسرائیل کی عوام کو بھی مشکلات سے دوچار کر دیا ہے، اس لیے اب امن کی طرف بڑھنا ضروری ہے۔ دوسری جانب سابق اسرائیلی نائب چیف آف سٹاف گولان بھی حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ انہوں نے کہا ہے وزیر اعظم نیتن یاہو اس وقت شدید دباؤ میں ہیں، وہ خود بھی جانتے ہیں کہ جنگ کے مقاصد حاصل نہیں ہو سکے۔
ایک اور مزید اہم خبر شامل کرتے ہوئے آپ کو بتاتے چلیں کہ امریکہ اور ایران جنگ بندی برقرار رکھتے ہوئے دوبارہ مذاکرات کی میز پر آئیں۔ آسٹریلیا نے امریکہ اور ایران کے درمیان جاری کشیدگی کے تناظر میں دونوں فریقین پر زور دیا ہے کہ وہ جنگ بندی برقرار رکھتے ہوئے دوبارہ مذاکرات کی میز پر آئیں۔ آسٹریلوی وزیر خارجہ پینی وونگ نے ایک بیان جاری کیا ہے جس میں اسلام آباد میں ہونے والے امریکہ اور ایرانی مذاکرات کا بغیر کسی معاہدے کے ختم ہونا مایوس کن ہے۔ ان کا کہنا تھا موجودہ صورتحال میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ جنگ بندی کو برقرار رکھا جائے اور فوری طور پر بات چیت کا عمل دوبارہ سے شروع کیا جائے۔ نیتن یاہو کی مشرق وسطی کے نقشے کے سامنے کھڑے ہو کر مسلم ممالک کے خلاف ہرزہ سرائی۔ تل ابیب اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے ایک بیان میں کہا ہے کہ خطے کے 6 ممالک نے اسرائیل کو گھیرنے اور ختم کرنے کی کوشش کی، لیکن ان کے بقول ہم نے ہی انہیں کمزور کر دیا اور ابھی مزید کرنا باقی ہے۔ یہ بیان انہوں نے مشرق وسطی کے نقشے کے سامنے کھڑے ہو کر دیا، جسے تجزیہ کار ایک سخت اور جارحانہ پیغام کے طور پر دیکھ رہے ہیں۔ ان کے اس بیان نے خطے میں پہلے سے موجود کشیدگی کو مزید بڑھا دیا ہے۔ دوسری جانب سفارتی سطح پر اہم پیش رفت بھی سامنے آ رہی ہے، جہاں اسرائیل اور لبنان کے سفیروں کے درمیان واشنگٹن ڈی سی میں منگل کے روز مذاکرات متوقع ہیں۔ یہ مذاکرات ایسے وقت میں ہو رہے ہیں جب دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی عروج پر